خلیفہ ثانی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے حالات زندگی اور سیرت پر پروگرام سنیے۔ فاروق اعظم، تحریر شمس العلماء علامہ شبلی نعمانی، پروڈیوسر عرفان بھٹی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قبول اسلام اور ان کی ہجرت۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا 27واں سال تھا کہ عرب میں آفتاب رسالت طلوع ہوا، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوئے اور اسلام کی صدا بلند ہوئی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھرانے میں زید کی وجہ سے توحید کی آواز بالکل نامانوس نہیں رہی تھی، چنانچہ سب سے پہلے زید کے بیٹے سعید اسلام لائے۔ سعید کا نکاح حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن فاطمہ سے ہوا تھا۔ اس تعلق سے فاطمہ بھی مسلمان ہو گئیں اور اسی خاندان میں ایک اور معزز شخص نعیم بن عبداللہ نے بھی اسلام قبول کر لیا تھا۔ لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابھی تک اسلام سے بیگانہ تھے۔ ان کے کانوں میں جب یہ صدا پہنچی تو وہ سخت برہم ہوئے، یہاں تک کہ قبیلے میں جو لوگ اسلام لا چکے تھے ان کے دشمن بن گئے۔ لبینہ ان کے خاندان میں ایک کنیز تھی جس نے اسلام قبول کر لیا تھا۔ اس کو بے تحاشا مارتے اور مارتے مارتے تھک جاتے تو کہتے ذرا دم لے لوں تو پھر ماروں گا۔ لبینہ کے سوا اور جس پر قابو چلتا تھا زود کوب سے دریغ نہیں کرتے تھے، لیکن اسلام کا نشہ ایسا تھا کہ جس کو چڑھ جاتا تھا اترتا نہ تھا۔ ان تمام سختیوں پر وہ ایک شخص کو بھی اسلام سے بددل نہ کر سکے۔ آخر مجبور ہو کر فیصلہ کیا کہ نعوذ باللہ خود بانی اسلام کا قصہ پاک کر دیں۔ تلوار کمر سے لگا کر سیدھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف چلے۔ راہ میں اتفاقاً نعیم بن عبداللہ مل گئے۔ ان کے تیور دیکھ کر پوچھا کہ خیر تو ہے؟ بولے کہ محمد کا فیصلہ کرنے جاتا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ پہلے اپنی گھر کی خبر تو لو، خود تمہاری بہن اور بہنوئی اسلام لا چکے ہیں۔ وہ فوراً پلٹے اور بہن کے ہاں آ پہنچے۔ وہ قرآن پڑھ رہی تھی اور ان کی آہٹ پا کر وہ چپ ہو گئیں اور قرآن کے اجزاء چھپا لیے، لیکن آواز ان کے کانوں میں پڑ چکی تھی۔ بہن سے پوچھا کہ یہ کیا آواز تھی؟ بہن نے کہا کہ کچھ نہیں۔ بولے نہیں، میں سن چکا ہوں، تم دونوں مرتد ہو گئے ہو۔ یہ کہہ کر بہنوئی سے دستو گریباں ہو گئے، اور جب ان کی بہن بچانے کو آئیں تو ان کی بھی خبر لی، یہاں تک کہ ان کا بدن لہو لہان ہو گیا۔ اسی حالت میں ان کی زبان سے نکلا کہ عمر جو بن آئے کرو، لیکن اسلام اب دل سے نہیں نکل سکتا۔ ان الفاظ نے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل پر خاص اثر کیا۔ بہن کی طرف محبت کی نگاہ سے دیکھا، ان کے بدن سے خون جاری تھا۔ یہ دیکھ کر اور بھی رقت ہوئی اور فرمایا کہ تم لوگ جو پڑھ رہے تھے مجھ کو بھی سناؤ۔ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے قرآن کے اجزاء سامنے لا کر رکھ دیے۔ اٹھا کر دیکھا تو یہ سورت تھی سبح للہ ما فی السماوات والارض وہو العزیز الحکیم۔ ایک ایک لفظ پر ان کا دل مرعوب ہوتا جاتا تھا، یہاں تک کہ جب اس آیت پر پہنچے آمنوا باللہ ورسولہ تو بے اختیار پکار اٹھے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد الرسول اللہ۔ یہ وہ زمانہ تھا سامعین کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارکم کے مکان میں جو کوہ صفا میں واقع تھا پناہ گزین تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آستانہ مبارک پر پہنچ کر دستک دی۔ چونکہ شمشیر بکف تھے اور اس تازہ واقعہ کی کسی کو اطلاع نہ تھی، اس لیے صحابہ کو تردد ہوا، لیکن حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ آنے دو، مخلصانہ آیا ہے تو بہتر، ورنہ اسی کی تلوار سے اس کا سر قلم کر دیا جائے گا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اندر قدم رکھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود آگے بڑھے اور ان کا دامن پکڑ کر فرمایا کیوں عمر، کس ارادے سے آیا ہے؟ نبوت کے پررعب آواز نے ان کو کپکپا دیا۔ نہایت خضوع کے ساتھ عرض کیا ایمان لانے کے لیے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بے ساختہ اللہ اکبر پکار اٹھے اور ساتھ ہی تمام اصحاب نے مل کر زور سے اللہ اکبر کا نعرہ مارا کہ تمام پہاڑیاں گونج اٹھیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایمان لانے نے اسلام کی تاریخ میں نیا دور پیدا کر دیا۔ اس وقت تک 40-50 آدمی اسلام لا چکے تھے۔ عرب کے مشہور بہادر حضرت حمزہ سید الشہداء نے بھی اسلام قبول کر لیا تھا، تاہم اپنے مذہبی فرائض علانیہ ادا نہیں کر سکتے تھے اور کعبہ میں تو نماز پڑھنا بالکل ناممکن تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام کے ساتھ دفعتاً یہ حالت بدل گئی۔ انہوں نے اپنا اسلام ظاہر کیا، کافروں نے اول ان پر بڑی شدت کی، لیکن وہ برابر ثابت قدمی سے مقابلہ کرتے رہے، یہاں تک کہ مسلمانوں کی جماعت کے ساتھ کعبہ میں جا کر نماز ادا کی۔ ابن حشام نے اس واقعے کو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبانی ان الفاظ میں روایت کیا ہے، ترجمہ: جب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام لائے تو قریش سے لڑے، یہاں تک کہ کعبہ میں نماز پڑھی اور ان کے ساتھ ہم نے بھی پڑھی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام کا واقعہ سن نبوی کے 6 سال میں ہوا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہجرت۔ اہل قریش ایک مدت تک حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے دعوی نبوت کو بے پرواہی کی نگاہ سے دیکھتے رہے، لیکن اسلام کو جس قدر شیوع ہوتا جاتا تھا ان کی بے پرواہی غصہ اور ناراضی سے بدلتی جاتی تھی۔
یہاں تک کہ جب ایک جماعت کثیر اسلام کے حلقے میں آ گئی تو قریش نے زور اور قوت کے ساتھ اسلام کو مٹانا چاہا۔ حضرت ابو طالب کی زندگی تک تو اعلانیہ کچھ نہ کر سکے، لیکن ان کے انتقال کے بعد کفار ہر طرف سے اٹھ کھڑے ہوئے اور جس مسلمان پر قابو ملا اس طرح ستانا شروع کیا کہ اگر اسلام کے جوش اور وارفتگی کا اثر نہ ہوتا تو ایک شخص بھی اسلام پر ثابت قدم نہیں رہ سکتا تھا۔ یہ حالت 5-6 برس تک رہی اور یہ زمانہ اس سختی سے گزرا کہ اس کی تفصیل ایک نہایت درد انگیز داستان ہے۔ اسی اثناء میں مدینہ منورہ کے ایک معزز گروہ نے اسلام قبول کر لیا تھا، اس لیے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ جن لوگوں کو کفار کے ستم سے نجات نہیں مل سکتی وہ مدینہ کو ہجرت کر جائیں۔ سب سے پہلے ابو سلمہ عبداللہ بن اشل رضی اللہ تعالیٰ عنہم، پھر حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ مؤذن اور عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہجرت کی۔ ان کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 20 آدمیوں کے ساتھ مدینہ کا قصد کیا۔ صحیح بخاری میں 20 کا عدد مذکور ہے لیکن ناموں کی تفصیل نہیں۔ ابن حشام نے بعضوں کے نام لکھے اور وہ یہ ہیں: زید بن خطاب، سعید بن زید بن خطاب، خنیس بن حذافہ تہمی، عمر بن سراقہ، عبداللہ بن سراقہ، واقد بن عبداللہ تمیمی، خولی بن ابی خولی، مالک بن ابی خولی، ایاس بن بکیر، عاقل بن بکیر، عامر بن بکیر، خالد بن بکیر رضی اللہ تعالیٰ عنہم۔ ان میں سے زید حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی، سعید بھتیجے، خنیس داماد اور باقی دوست احباب تھے۔ مدینہ منورہ کی وسعت چونکہ کم تھی، مہاجرین زیادہ تر قبا میں جو مدینہ سے 2-3 میل ہے قیام کرتے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی یہی رفاع بن عبد المنذر کے گھر ٹھہرے۔ قبا کو عوالی بھی کہتے ہیں، چنانچہ صحیح مسلم میں ان کی رہائش گاہ کا نام عوالی ہی لکھا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد اکثر صحابہ رضوان اللہ اجمعین نے ہجرت کی، یہاں تک کہ 622 عیسوی میں جناب رسالت صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ چھوڑا اور آفتاب رسالت مدینہ کے افق سے طالع ہوا۔ مدینہ پہنچ کر سب سے پہلے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مہاجرین کے رہنے سہنے کا انتظام کیا، انصار کو بلا کر ان میں اور مہاجرین میں برادری قائم کی، جس کا اثر یہ ہے کہ جو مہاجر جس انصاری کا بھائی بن جاتا، انصاری مہاجر کو اپنی جائیداد، اسباب، نقدی تمام چیزوں سے آدھا آدھا بانٹ دیتا تھا۔ اس طرح تمام مہاجرین اور انصار بھائی بھائی بن گئے۔ اس رشتے کے قائم کرنے میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم طرفین کے رتبہ اور حیثیت کا فرق مراتب ملحوظ رکھتے تھے، یعنی جو مہاجر جس درجے کا ہوتا اسی رتبے کے انصاری کو اس کا بھائی بناتے تھے۔ چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جس کا بھائی قرار دیا، ان کا نام عتبان بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھا، جو قبیلہ بنو سالم کے سردار تھے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف لانے پر بھی اکثر صحابہ نے قبا ہی میں قیام رکھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی یہیں مقیم رہے، لیکن یہ معمول کر لیا کہ ایک دن ناغہ دے کر بالالتزام حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاتے اور دن بھر خدمت اقدس میں حاضر رہتے۔ ناغہ کے دن یہ بندوبست کیا تھا کہ ان کے برادر اسلامی عتبان بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے اور جو کچھ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے سنتے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جا کر روایت کرتے تھے۔ چنانچہ بخاری نے متعدد ابواب مثلا باب العلم، باب النکاح وغیرہ میں ضمناً اس واقعے کا ذکر کیا ہے۔ مدینہ پہنچ کر اس بات کا وقت آیا کہ اسلام کے فرائض و ارکان محدود اور معین کیے جائیں، کیونکہ مکہ معظمہ میں جان کی حفاظت ہی سب سے بڑا فرض تھا۔ یہی وجہ تھی کہ زکوٰۃ، روزہ، نماز جمعہ، نماز عیدین، صدقہ، فطر کوئی چیز وجود میں نہیں آئی تھی۔ نمازوں میں بھی یہ اختصار تھا کہ مغرب کے سوا باقی نمازوں میں صرف 2 رکعتیں تھیں، یہاں تک کہ اعلان کا طریقہ بھی نہیں معین ہوا تھا۔ چنانچہ سب سے پہلے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا انتظام کرنا چاہا۔ یہودیوں اور عیسائیوں کے ہاں نماز کے اعلان کے لیے بھوک اور ناقوس کا رواج تھا، اس لیے صحابہ نے یہی رائے دی۔ ابن حشام نے روایت کی ہے کہ یہ خود حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تجویز تھی۔ بہرحال یہ مسئلہ زیر بحث تھا اور کوئی رائے قرار نہیں پائی تھی کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نکلے، اور انہوں نے کہا کہ ایک آدمی اعلان کرنے کے لیے کیوں نہ مقرر کیا جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی وقت حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اذان کا حکم دیا۔ یہ بات لحاظ کے قابل ہے کہ اذان نماز کا دیباچہ اور اسلام کا بڑا شعار ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے اس سے زیادہ کیا فخر کی بات ہو سکتی ہے کہ یہ شعار اعظم انہی کی رائے کے موافق قائم ہوا۔ سن 1 ہجری 623 عیسوی سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات تک حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واقعات اور حالات در حقیقت سیرت نبوی کے اجزاء ہیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو جو لڑائیاں پیش آئیں، غیر قوموں سے جو معاہدات عمل میں آئے، وقتاً فوقتاً جو انتظامات جاری کیے گئے،
اشاعت اسلام کے لیے جو تدبیریں اختیار کی گئیں ان میں سے ایک واقعہ بھی ایسا نہیں جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شرکت کے بغیر انجام پایا ہو، لیکن مشکل یہ ہے کہ اگر تمام واقعات پوری تفصیل کے ساتھ بیان کیے جائیں تو پروگرام کا یہ حصہ سیرت نبوی سے بدل جاتا ہے، کیونکہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کارنامے گو کتنے ہوں، لیکن چونکہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلہ حالات سے وابستہ ہیں، اسی لیے جب بھی وہ حالات بیان کیے جائیں گے تو تمام واقعات کا عنوان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی قرار پائے گا اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کارنامے ضمناً ذکر میں آئیں گے۔ اس لیے ہم نے مجبوراً یہ طریقہ اختیار کیا ہے کہ یہ واقعات نہایت اختصار کے ساتھ بیان کیے جائیں اور جن واقعات میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خاص تعلق ہے ان کو کسی قدر تفصیل سے بیان کر دیا جائے۔ اس صورت میں اگرچہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کارنامے نمایاں ہو کر نظر نہ آئیں گے، جب تک کسی واقعہ کی پوری تصویر نہ دکھائی جائے اس کی اصل شان قائم نہیں رہتی، تاہم اس کے سوا اور کوئی تدبیر نہ تھی۔ علامہ شبلی نعمانی کی معرکۃ الآراء تصنیف الفاروق پر مبنی پروگرام آپ سن رہے تھے۔ فاروق اعظم، ریکارڈنگ انجینئر واجد محمود، آواز تحقیق و پروڈیوسر عرفان بھٹی، پیشکش رفا انسٹیٹیوٹ آف میڈیا سائنسز۔